جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں جناب محترم جلیل علی صاحب کے پاس۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ آج میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سوال کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا اور اس پر بات کرنے کا بھی سوچا، لیکن موضوع ایسا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے دونوں اطراف سے۔ لیکن میرا خیال ہے طالب علمانہ سطح پر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں تسلسل کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ ان کے جو کھردرے پہلو ہیں وہ آہستہ آہستہ ملائم ہو جائیں اور ہمیں صحیح تناظر میں ان کو سمجھنے کا موقع ملے۔ سوال ہے سر اقبال کے بارے میں۔ دو طرح کے رویے اقبال کے، بلکہ ایک ہی طرح کا رویہ کہنا چاہیے اگر رویہ کہیں، اور وہ ہے ذرا ہم تھوڑے سے جسے آپ کہتے ہیں متشدد ہو کر اقبال کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کا فکر، یعنی ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ اقبال کا فکر اور اقبال کا فن اور اقبال کا جو ٹوٹیلٹی میں اقبال ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے اور وہ اپنے دور میں ہوگا ویلڈ، لیکن اب وہ نہیں ہے ویسا۔ جبکہ دوسرا طبقہ جو ہے اس کا خیال اس کے بالکل الٹ ہے کہ وہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو پیچھے رہ سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یعنی اس کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں سننا یا کرنا چاہتے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے طالب علم کے طور پر کہ ظاہر یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ہر لکھنے والا، ہر آدمی اپنے عہد میں اور طرح سے ویلڈ ہوتا ہے اور اپنے بعد کے زمانوں میں اور طرح سے ویلڈ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ذرا توازن کے ساتھ اس پر دیکھنا چاہیے کہ کون کون سا ایک حصہ اقبال کے فکر کا، ان کے اسلوب کا، ان کے فن کا، یا ان کے جو مجموعی کام ہے اس کا ایسا ہے جو اس زمانے سے متعلق تھا اور آگے اس کی ویلیڈیٹی اس طرح سے نہیں ہے جیسی اس زمانے میں تھی، اور کتنا حصہ یا کون سا حصہ ایسا ہے جس نے وقت میں ٹریول کر کے آگے اگلے زمانوں کو بھی روشنی دی ہے اور وہ آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ اس پر میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوال تو بہت ویلڈ ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ کون کون سا حصہ بتائیں، اس سے کئی حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ہم اس کے عنوانات بتا دیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں نا کہ جو بڑے وارداتیں ہوتی ہیں نا، تخلیقی وارداتیں، وہ کبھی بھی یعنی 100% irrelevant نہیں ہوتی۔ مختلف زمانوں میں کئی جو احساس کی سطح ہوتی ہیں پیچھے چلی جاتی ہیں، کئی آگے آ جاتی ہیں، پھر وقت گزرتا ہے، پھر وہ جو پیچھے چلی گئی تھی سطح وہ آگے آ جاتی ہے۔ یہ آپ کے سوشو پولیٹیکل اور تاریخی حالات ہوتے ہیں کسی معاشرے کے، اس کے حوالے سے چیزیں ریلیونٹ اور irrelevant ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا آپ اگر دیکھیں تو کئی بحثیں جو پاکستان میں چلتی رہیں، کبھی کلچر کی چلتی تھی، فلاں کی، وہ اب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک زمانے میں ترقی پسند تحریک کا کتنا چرچا تھا، اور آپ سے پوچھا جاتا تھا آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے شاعر کی، پہلے وہ بتاؤ پھر بات کرو۔ کمٹمنٹ کا سوال جو ہے بہت بڑا سوال تھا، وہ اب نہیں کرتا کوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم دنیا کے بڑے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آؤٹ لک بھی رکھتا ہے کائنات کے بارے میں، ورلڈ ویو بھی کوئی نہ کوئی اپنا رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی تصور انسان بھی اس کا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تصور تاریخ بھی اس کا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تصور زمان بھی اس کا ہوتا ہے، تصور کائنات بھی اس کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو اب جس کسی شخص نے بھی ایسی تخلیقی بڑی واردات کا جو نشان بنتا ہے جو شخص، اس کے ہاں بھی یہ سارا کچھ ہوگا نا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کی بعض فوری تاریخی جو ریلیونسز ہیں وہ تو شاید ختم ہو جائیں یا پیچھے چلی جائیں اور کچھ اور نمایاں ہو جائیں، لیکن وہ ٹوٹل تو کبھی بھی نہیں فیڈ آؤٹ ہو سکتا۔ یا کسی اگلے مرحلے پر علامہ اقبال نے انسان کی خودی کے بارے میں، انسان کی عظمت کے بارے میں جو بات کہی ہوئی ہے اور اسے خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابانوں کو سارو راغ آفریدی، خیابانوں گلزار و باغ آفریدم، منانم کیا سنگ آئینہ سازم، منانم کیا شہد از زہر نوشی نہ جا۔ اب یہ جو بات ہے کیا آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے بس یہی آپ نے ابھی شعر تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ تو یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گا مضمون؟ ایک نہیں، ہزار
مسجد قرضبہ کا ایکسپیرینس ہے، ذوق و شوق ہے. اچھا پھر اس کا جو یہ ہم دائرہ بناتے ہیں، سوری میں نے آپ کی بات قطع کی، یعنی یہ دائرہ ہم بناتے ہیں کہ جو فلسفیانہ مضامین ہیں جو انسان کے وجود کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، یہ ان کا ایک بڑا دائرہ ہے. ظاہر ہے ان پر کوئی بھی بات کریں گے وہ ہمیشہ ویلڈ رہے گی. اب دوسری طرف آ جائیں، اب مطلب دوسرے جو سیاسی افکار ہیں مثال کے طور پر کرتا ہوں. دیکھیں سیاسی افکار میں ایک سیاسی افکار وہ ہیں جو پرماننٹ ایک مسلم تشخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جی ٹھیک ہے، ایسے اب یہ تو نہیں بدل سکتا، اب یہ نہیں بدل سکتا، کبھی بھی نہیں بدلے گا نہیں. لیکن ہمارے دوستوں کو کچھ کو اصرار ہے کہ یہ بدل چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سوچ جو ہے یہ چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ رہے تو یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف تہذیبوں کے تصادم کے تھیسز آ رہے ہیں، کہ کس تہذیب کے ساتھ تصادم کے تھیسز آ رہے ہیں. آپ ایٹم بم بناتے ہیں تو آپ کی ایک سیکولر عہد میں بنا ہے وہ ایٹم بم، اور اس کو بنانے والا کوئی آرتھوڈاکس قسم کا ریلیجن بندہ نہیں تھا جو لیڈر تھا ہمارا، تو اس کو اسلامی بم کہا گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اسلامو فوبیا کی اصطلاح ایجاد کر لی گئی. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ساری ایک چیز کے الائیو ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جس کو ہمارے دوست جو ہیں وہ یعنی پوری توجہ نہیں دے رہے، اس کو جسے کہتے ہیں نا ایڈریس نہیں کر رہے سر. اور جو ان کی وشفل تھنکنگ ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہے. مجھے کسی نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جی ہم ایک کرنا چاہتے ہیں مذاکرہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا، تو اس کو ذرا پریزائڈ کر دیں آپ. میں کہ آپ کا ٹاپک غلط، یہ سوال ہی غلط ہے. مسلمان تو زوال سے نکل رہے ہیں، رفتار ان کی تھوڑی ہے، بہت سست ہے. اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ سینکڑوں سال آگے ہیں ویسٹرن ورلڈ والے ہم سے. لیکن جیسے آپ نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا برطانیہ کا زوال ہو گیا، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور اقبال اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی، خنجر سے آپ ہی خودکشی، اور فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں. فرنگ تو سیدھا برطانیہ کوئی کہہ رہا تھا نا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ واقعی ختم ہو گیا، اب وہ دمچلہ بنا ہوا ہے بڑی قوت کا. تو اسی طریقے سے جو دوسری بڑی قوت آئی، مجھے یاد ہے میں کوئی 2007 میں امریکہ گیا، تو وہاں مجھے ایک مذاکرہ کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. تو وہاں 2007 میں ایک اکانومسٹ لیکچر دے رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جتنی جلدی اس وہم سے باہر آ جائے کہ وہ واحد سپر پاور ہے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا نا تھوڑے عرصے کے لیے زوال اشتراکیت کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے یونیپولر ورلڈ ہو گئی، پہلے بائی پولر تھی، اس کے بعد اب ملٹی پولر ہو رہی ہے. یہ تو صداقت ہے نا. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جب پاکستان ہم نے بنایا تھا تو کتنے مسلمان ملک آزاد تھے، اب کتنی تعداد ہو گئی گزری حالت میں. حالانکہ ہمارے اوپر اتنے کلہاڑے چلے ہیں اندرونی اور بیرونی قوتوں کے کہ ہم جب بھی ذرا ابھرنے لگتے ہیں تو ایک کراڑا پڑ جاتا ہے، ہمیں ہتھوڑا پڑ جاتا ہے سر پر. تو وہ ایک الگ لمبی داستان ہے، اسے چھوڑیں. اب دیکھیں علامہ اقبال ایک زمانے میں یہ کر رہے تھے کہ جب ہماری غزل رو رہی تھی، جب مرثیہ بہت پاپولر ہو رہا تھا، تو وہ بلکہ غزل کا جو حزن تھا اس کے اوپر تو تحریک چلانی پڑی حالی کو، اور اس پر انہیں پورا مقدمہ لکھنا پڑا، کیونکہ وہ سارے استارے مکینیکل ہو گئے تھے. جو کبھی انگریزوں کی تسلط کے خلاف جو تھے نظامتی استارے تھے وہ سارے مکینیکل ہو گئے تھے. چاقو چاقو رہ گیا تھا، نشتر نشتر رہ گیا تھا، اور پنجرا پنجرا رہ گیا تھا. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ پنجرا کون سا پنجرا ہے، سیاد سیاد ہی رہ گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ انٹرپریٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. جب بڑی تخلیقی واردات کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو دوسرے اس کی نقل میں کر رہے ہوتے ہیں میڈیوکرز. تو یہ نقاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ غزل کا استعارہ سیاد کیا کہہ رہا ہے، یہ گلچین کیا کہہ رہا ہے. گلچین یہ کہہ رہا ہے کہ انگریز لوٹ کے لے جا رہے ہیں. ایسے بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. تو یہ جو دیوانہ ہے غزل کا، یہ کون ہے؟ یہ دیوانہ وہ ہے جسے دیوانہ بنا دیا گیا ہے یہ کہہ کے، کیونکہ دوسروں سے ہٹ کے سوچ رہا ہے اور وہ اسے اب نارمل کہہ رہے ہیں، اور یہ اپنی فکر کر رہا ہے قوم کی آزادی کی، اور باغی کون ہے فلاں کا. تو وہ چونکہ نقاد نہیں تھے، کیونکہ آپ کا لیڈ تو کمپرومائز کر گیا تھا. مثلا سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے سب سے بڑی جو تحریک آپ کی چلی تھی، جو آپ کی تہذیبی کلیت سے اعتنا نہیں کر سکی، حالانکہ ان کو دعوت تھا کہ سماجیات کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ڈسکس کرنی چاہیے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ بات ہے، اتنی بڑی کوئی تحریک نہیں اردو میں چلی جتنی ترقی پسند بڑی تحریک ہے. پہلے یہ کریڈٹ اسے دینا چاہیے. اور جس طریقے سے وہ اجتماعی مسائل کی طرف توجہ اس نے مبذول کروائی، بڑی سطح پر ادب تخلیق بہت بڑا کارنامہ اس کا ہے. سوسائٹی میں ایک بات طے ہے کہ وہ چونکہ ایک یوٹوپیا کا پیچھا کر رہے تھے اور ساری دنیا کو مزدوروں کو متحد کر رہے تھے، اور وہ چین اور روس کے مزدوروں کو نہیں اکٹھا کر سکے. ٹھیک ہے نا، تو دنیا کے مزدوروں کو انہوں نے کیا اکٹھا کرنا تھا؟ ایک آئیڈیالوجی کے مزدوروں کو اکٹھا نہیں کر سکے دونوں اسٹیٹس کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تہذیبی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی تشخص بنانے میں، میں اب مذہب کی بات نہیں فی الحال کر رہا، تو اس سے اعتنا نہیں کر رہے تھے. اب برِ صغیر میں مسلمانوں کوئی سارے کے سارے مسلمان نہ ایران سے آئے تھے، نہ اپنا آئے تھے ادھر سے عرب سے، تو یہاں کے کوئی کنورٹی تھے نا سارے کے سارے، تو یہاں کے کنورٹ ہوئے اور ان کا بنیادی کلچر بدل گیا. یعنی گائے کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا. ذات پات کا تھا وہ کٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے. اس طریقے سے 100 باتیں مثالیں ہیں جو جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان. تو ایک تہذیبی نئی تشخص جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، وہ پنپا بڑا، اس نے اپنی زبان تخلیق کر لی. یہ تو زبان ہندوؤں نے ہمیں کہا نا مسلمانوں کی ہے، تو کسی وجہ سے کہا نا. پھر فراق جب یہ کہتا ہے کہ آپ نے اردو غزل کہنی ہے تو آپ کو اسلامی تہذیب سے ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مان رہا ہے کہ ایک تہذیبی ایک رو موجود ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو ایڈریس کرنے سے وہ ناکام ہو رہا ہے کیونکہ ان کا وہ ٹوٹتا تھا نا پھر ساری دنیا کے مزدوروں کے اتحاد والا. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات جو تھی، یہ اقبال نے نقطہ نظر دے دیا آپ کو کہ بھئی ایک یونٹ بنتا ہے ہند اسلامی تہذیبی قومیت کا. ٹھیک، اور اس کو یہ مسلمان جو ہیں ترجیح دے رہے ہیں. ٹھیک، تو ایک ہندوؤں کے پاس میں سمجھتا ہوں 2 بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے آپ کے لٹریچر میں جو اپنے اپنی تہذیبی تشخص کو نمایاں کر رہے تھے. ہندوؤں میں پریم چند تھا اور مسلمانوں میں یہ اقبال تھا. ٹھیک، پریم چند کے ساتھ آپ اس کا نام بھی لے رہے ہیں، ٹیگور کا. ٹھیک ہے، تو یہ کر رہے تھے اور اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ 2 تہذیبی تشخص کس طریقے سے لٹریچر کے اندر اپنی مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ایڈریس نہیں کیا، حالانکہ مطلب ہماری ترقی تحریک میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم سارے بھی شامل تھے. تو جب 40 میں قرارداد پاس ہو گئی پھر بھی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. تو جا کے تقریباً 46 میں 7 کے قریب جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ جینوئن مطالبہ ہے اور عوامی تحریک ہے. ہم اقبال سے ذرا بات دور جا رہی ہے، میں عرض کرنے لگا اسی کا اقبال کے ساتھ بنتا ہے نا کہ اقبال نے آپ کا اسپرچل پہلو شامل کر کے بات کی اور ساری اشتراکیت کو اسیمیلیٹ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرما دیا نا کہ مطلب میں یہ کہنے لگا ہوں نا کہ بھئی اقبال اس لیے ریلیونٹ رہا کہ اس نے وہ تو ساری باتیں اپنا لی. ٹھیک ہے، اس نے کہا اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام. ٹھیک ہے، اور کہیں زیادہ آگے جا کے کہا کل الافض تک پہنچنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے دے دینا چاہیے. ایسے اچھا، لیکن وہ ساتھ اپنی جو کلیت تھی تہذیبی وہ رکھی، اس لیے وہ ریلیونٹ رہا. ٹھیک ہے، اچھا یہ ارریلیونٹ ہو گئے اس لیے کہ یہ لوگوں کے کلی وجود کو لے کے ساتھ نہیں چل رہے تھے. ٹھیک ہے، اچھا پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے بھی اسی جگہ پر پائی ہے کہ تشکیل پاکستان پر کویسچن مارک لگانے والے ایتھیسٹوں سیکولرسٹوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ تعداد جو ہے اشتراکیوں کی بھی ہے. تو ان سے میں سوال جب کرتا تھا دوستوں سے، سر سوال یہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا جس سوال پہ اگر ہم رہیں گے تو پھر ذرا سمجھنا اس کا آسان رہے گا. یعنی ایک بات اقبال کے فکر میں یا اس کی ٹوٹیلٹی میں یہ ہے کہ وہ فلسفیانہ سطح پر جو انسان کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی افکار میں اس کے تہذیبی تشخص کی جو شمولیت ہے وہ ایلیمنٹ زندہ رہے گا. میں اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے لوگوں میں اس کے نام میں اسلامی جمہوریہ پاکستان موجود ہے اقبال ریلیونٹ. اگر نہ بھی رہے نام میں فرض کریں، نام بدل نہ بھی رہے، لوگ تو نہیں رہے. بنگلہ دیش ہے، اس نے اپنے سامنے آپ کو بتا دیا، لیکن لوگ تو وہی ہیں جو اس کے نجات دہندہ تھے. ان کے ساتھ ان کا کنفلکٹ بلڈ ہو گیا، وہ تہذیبی ہے.
اور جنہوں نے وہاں ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ فرق میں صرف کہتا ہوں کہ یہ جب آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہو گیا. آج جب آپ دیکھتے ہیں کسی کی تقریر مولوی کی اقبال کے شعر کے بغیر نہیں چلتی، ڈیبیٹر کالوں میں جو ڈیبیٹیں ہیں انہیں کو سن لیں، اقبال کے اشعار کے بغیر ڈیبیٹ نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو لیڈر ہیں اسلامی ٹچ کے بغیر ان کی موومنٹ نہیں چلتی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلامی ٹچ سے موومنٹ نہیں چلتی تو اسلامی ایسوسیشن کو جس تخلیقی تجربے میں زندہ و متحرک کیا گیا وہ ریلیونٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات جوڑ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے میں ریلیونٹ نہیں ہوتا. مجھے میری تربیت کچھ ایسی ہے کہ میں ریلیونٹ نہیں ہوتا. البتہ ان سوالوں تک میں ضرور لے جانا چاہتا ہوں جن سے آپ آنکھیں چراتے ہیں ہمارے دوست. جی وہ ہیں ظاہر ہے، لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ کون سا ایلیمنٹ آپ کے خیال میں ہوا؟ دیکھیں معاصرہ درنا پر نظم فرض کریں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی. ظاہر ایک تاریخی واقعہ ہے. جیسے 65 میں ہم نے فکری معاملہ ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں ہم فکری معاملہ سر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے چلی جاتی ہیں کچھ باتیں آگے. مثال کے طور میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، یعنی مثال کے طور پر عورت کے حوالے سے اقبال جس طریقے سے عورت کا ایک خانہ الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے لیے آپ یعنی اقبال ممکن ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ کٹ جائے اقبال کی پوئٹری سے ریلیونس کے تو اس سے کچھ ہوتا نہیں، مطلب ظاہر ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ صرف یہ ایک پہلو ہے. ایک بات اب بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز ہوتے ہیں ان میں کئی چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. میں یہی گزارش، میں نے یہ مثال ٹھیک دی ہے نا. جی جی. اچھا اور بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں جو کوئی ایک آدھ کا ذکر کریں نا. فی الحال میرے ذہن میں یہ آ گئی. اور اس طریقے سے فرض کریں کوئی دوسری میرے ذہن میں فوری طور پر نہیں آ رہی، لیکن وہ تمام فرض کریں اقبال یہ کہتا ہے کہ مذہبی جو اجتہاد ہے سر یہ تھرو پارلیمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی تک تو ہماری پارلیمنٹ یہ بات نہیں مان رہی، حالانکہ آپ نے انڈائریکٹلی مان لی ہوئی ہے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے. اور یہ جو لکھا ہوا ہے ان میں کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ ہے. اچھا یہ انڈائریکٹلی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اقبال کو. اصل میں یہ ریلیونٹ نہیں ہوا، فالو ہو رہا ہے لیکن انڈائریکٹلی ہو رہا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ بات کو آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، آپ بھی بتا سکتے ہیں. اسلوب کے اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مفرس و معرب تھا اس کا ذرا چلن کم ہو گیا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا. وہ حالانکہ یہ سارا جو آپ کا راشد ہے بڑا شاعر ہے وہ اسی اسلوب میں لکھ رہا ہے. پھر ایک بڑا شاعر ہے آپ کا اختر حسین جعفری، وہ بھی اس میں لکھ رہا ہے. تو اس کو بھی اگر آپ لیکن اختر حسین جعفری کو بھی اب تو مطلب ہے کہ کتنے سال ہو گئے، یعنی کم از کم 40 سال تو ہو گئے. جی کافی وقت ہو گیا. لیکن وہ نا یہ دو اسلوب ہم آپ کے ہمیشہ سے چل رہے ہیں. ایک تکلف والا جیسے میر امن کے مقابلے میں رجب علی بیگ سرور تھا، اس طرح یہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو جیسے میر تھا، میر کے مقابلے میں سودا تھا، تھوڑا سا فرق تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا تسلسل آگے ہے، تو راشد اور اختر حسین جعفری مجید امجد کا چل رہا ہے. اب تسلسل مجید امجد کا تھا، وہ زیادہ ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن جب آپ بڑے لٹریچرز کو جب پڑھیں گے آپ اپنی ٹریڈیشن سے ان کو نکال تو نہیں سکتے. نہیں وہ تو اسی کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں گے نا. جب آج ہم ولی کو پڑھتے ہیں تو وہ دکن کی زبان کے تناظر میں اس کو پڑھتے ہیں نا. ظاہر ہے وہ تو رہے گا. مثلا یہ جیسے یہ ہے اپنا راشد ہے، تو ان کو آپ ڈسکس کا اپنے آج کی سینسیبلٹی کے لحاظ سے کرتے ہیں نا. تو وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، کوئی ایلیمنٹ ڈسکس ہوتا ہے. زبان کوئی بھی ہو، زبان میں اگر کچھ بوجھل پانا یہ ہے وہ تو ایلیمنٹ ہوگا. مثلا آج دیکھیں یعنی یہ جو عبد القادر بیدل ہے یہ آج پھر اس کا احیاء ہو رہا ہے نا، توجہ کا. اچھا وہ ادک بھی ہے، غالب کے جو مشکل پسندی جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا وہ اس کا نمائندہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ. ایسے ہی تو اس لیے ادب میں کوئی چیز جو بڑی جو اپنی ایک دفعہ جگہ بنا لیتی ہے نا، کلاسکس جو ہو جاتی ہے وہ کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتی. آپ کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ بھئی آپ کا جو آج کی عام عمومی سینسیبلٹی ہے وہ اس سے ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
اب آپ دیکھیں بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہمیں یہ آیا. ابھی ہم کمٹمنٹ کی بات کر رہے تھے نا, اشتراکیت کے زوال کے بعد آپ کے ہاں اور کچھ تھیریز پاپولر ہو گئیں جب وہ ایک بڑی ریفرنس نہیں رہا جس کے طاقت کے ساتھ ہم چل رہے تھے, اور جیسے کہتے ہیں بہتی گنگا میں سارے ہاتھ دھو رہے تھے. جب وہ گنگا نہیں رہی تو لوگ چلے گئے ادھر ادھر, کمپرومائز کر گئے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں تو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے کمیونسٹ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہوگی, لیکن اب یہ ایسا رہ نہیں سکتا, یہ رہ نہیں سکتا, انسان کی نیچر کے خلاف ہے وہ, اور خاص طور پر ایسی کوئی قوم جس کے پاس ایک سرمایہ ہو خیر اور شر کا, وہ کیسے چھوڑ سکتے ایسی. مطلب اگلے مرحلے پہ جب تاریخ کے جائیں گے تو پھر کچھ سوال جو ہیں جو پہلے سے ہیں وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. اچھا, پھر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ترقی پسند لوگوں کا لٹریچر اتنا ریلیونٹ رہ گیا جتنا اقبال ان سے بہت پہلے کا تھا ہے, اور اس کا آج بھی ریلیونٹ لوگ اسے لیتے ہیں, تحریک لیتے ہیں, اس لیے کہ اس وقت ایک بڑا تنازع چل رہا ہے تہذیبوں کے تصادم کا, اس میں آپ کو اقبال ایک طاقت دے رہا ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ایرانی انقلاب ہے, میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں بہت بڑی. ہمیں تاریخ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہماری ہڑپا موجودہ ہو, بالکل, لیکن ایک میرا شعر ہے کہ ایک تاریخ ہنوتی ہے عجائب گھر میں, ایک تاریخ لہو بیچ رواں رہتی ہے. کیا بات. ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے, عجائب گھر بھی بنائیں گے, ہڑپا کا سارے کا جو پاکستان کے ساتھ تعلق سب پڑھیں گے, لیکن جب آپ اپنے ہیرو چنیں گے, تاریخی شعور جب آپ بنائیں گے تو آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اس کی مثال سب سے بڑی مثال, یعنی ایران سے زیادہ شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو اپنے تاریخی ورثے پر اتنا رکھتا ہو, لیکن جب وہاں انقلاب برپا ہوا, کوئی ریفرنس آپ نے دیکھا کوئی ان کے زرتشت کا یا فلاں ان کا جو پرانے ان کے ہیں فلاسفر اور تھنکر اور ہیروز جو تھے, رستم سہراب وغیرہ تک نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ یہ انتخاب کرتی ہے آپ کی اجتماعیت جو ہوتی ہے, آپ کی تہذیبی تشخص جو ہوتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے. ایسے جیلانی کامران ہے جسے ذہنی وطن کہا تھا. جی اس نے اسلامی عجبی تہذیب کا نام بھی, ذہنی وطن جو ہے بالکل وہ اور ہوتا ہے. بالکل ایسے کہ آپ یہاں پہ تو کیسی عمدہ باتیں آپ نے کی. اور یعنی ایک حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے نا, کوئی شاعر اتنا ریلیونٹ نہیں رہا اس وقت جتنا اقبال ہو رہا ہے, انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے جو مسلمانوں پر بپتا بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. میں اگر تھوڑی سی آپ کو اجازت دے دیں تو یہ ابھی جو آزادی لی ہے نا افغانستان نے, ان کے سب سے اوپر آیات قرآن مجید کی لکھی ہوئی ہیں ان کے منشور میں, پھر اقبال کے شعر ہیں, پھر منشور سے نیچے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو پاکستان ہے ان کا قومی ترانہ ہے از خواب گراں, یہ سارا جو ترکی میں احیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بات. تو اس لیے ہاں, البتہ ہم اگر پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں ابھی ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ ہمیں ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد ایک پوسٹ ماڈرنزم جو ایک دم پاپولر ہوا, اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ جو ڈس ایلینمنٹ ہوئی تھی ہمارے دوستوں کو, ایک منشوری لٹریچر کا خاتمہ ہو گیا, تو اس کے بعد ان کو تسلی دی پوسٹ ماڈرنزم نے کہ نہ تو مانا کہیں کام کرتا ہے, اور جو آئیڈیالوجی ہے یہ تو غیر انسانی بات ہے, یہ آپ کو شاونسٹک بناتی ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی آپ کو فسطائی بناتی ہے, آپ دوسروں کو دی ادر کہہ کے ڈیفائن کرتے ہیں, تو جھگڑا تو یہیں سے آپ نے انسانوں کے ساتھ شروع کر لیا. تو گویا وہ جو کمٹمنٹ والا مسئلہ تھا جس کو چھوڑ کر ان کے اندر تو ایک تربیت تھی نا, تو ایک جو تھا اضطراب پیدا ہوتا تھا, اس اضطراب کو دور کر دیا پوسٹ ماڈرنزم. ٹھیک ہے, مطلب تسلی اور تشفی کا باعث ہوا. تشفی کا باعث ہوا. تو بہت یعنی پھیلا ہوا موضوع اور پھیلا ہوا سوال تھا جس پر آپ نے کچھ اچھے اشارے بھی دیے اور اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھی. سر ایک بات اور مجھے ذہن میں آ گئی, اقبال کی جو آپ نے کہا تھا مثال کوئی دیں, مثلا علامہ اقبال نے ڈرامے کی مخالفت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اقبال کا اپنا تضاد ہے ایک, یعنی 2 شعروں میں انہوں نے ڈرامے کی مخالفت کی, خود ساری شاعری ڈرامہ لکھی ہوئی ہے. مزل سے ابلیس کی مزل سے شورا ڈرامہ, پورا جاوید نامہ ڈرامہ, حتیٰ کہ شروع کی نظم جو تھی شکوہ جواب شکوہ ڈرامہ. اس میں ایک بات ذرا کوٹ کر دوں آپ کو دوستوں کے لیے کہ جب علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی نا خضر راہ, تو مولانا بلگرامی نے اقبال کو خط لکھا. انہوں نے کہا جی آپ نے جہاں شاعر کی زبان سے سوالات
کروائے ہیں اس نظم میں، اس میں بڑی پوئٹری ہے، اور جہاں خضر نے جواب دیے ہیں وہاں پوئٹری کم ہو گئی ہے۔ اقبال نے ایک پورا خط لکھا اور جواب میں جسٹیفائی کیا کہ دونوں کریکٹرز کو دیکھیں آپ، کہ شاعر متخیلہ کا بندہ ہے، اس میں تو شاعری اور آنی ہی آنی ہے، اور خضر ایک جہاں دیدہ اور عالم فاضل اور بزرگ آدمی ہے، تو دانش کا نمائندہ ہے، وہاں پوئٹری کم ہو جاتی ہے۔ تو گویا اقبال نے بتایا کہ ڈرامے میں کردار کو، سائیکی کو کیسے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ اقبال کا بیان تو ہو گیا irrelevant، لیکن اقبال کا تخلیقی تجربہ ریلیونٹ ہو گیا۔ بالکل دونوں باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیان سے جس پر لوگوں نے، ہمارے محققین نے کتابیں کی کتابیں لکھ دی، مضمون لکھ دیے، جس سے خود ہی کمزور ہوتی ہے، اقبال یہ کہنا چاہتا، تو وہ سارے اب وہ اپنے مضمون کدھر لے کے جائیں۔ اگر جلیل لالی یہ نقطہ سمجھا رہا ہو کہ یہ تو ساری کی ساری ڈرامے میں علامہ اقبال کا جو فلسفہ بے خودی ہے، کہ اگر اقبال یہی کہتا ہے نا کہ خیر کو پروموٹ، یہ بڑی اہم بات ہے مقابلوں میں، کہ اقبال کہتا ہے کہ فن جو ہے وہ خیر کو پروموٹ کرے، جو مجید امجد بھی کہہ رہا۔ اب ایک ڈرامہ ایک یونٹ ہے، اگر وہ خیر کی قدر کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس میں ایول کردار بھی اپنی جو خودی ہے وہ سرنڈر کر کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کولیکٹیو خودی کو مضبوط کرنے کے لیے، جو کہ خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ ہے کہ جو اقبال نے وہ بات کی تھی، وہ روایت بھی ہمارے پاس اس سے پہلے بھی رہی ہے، وہ ڈرامے میں ایکٹنگ کے بارے میں ہے۔ جب آپ ڈرامہ پرفارم کرتے ہیں، ایک ڈرامہ لکھنا ہے، ایک ہے ڈرامہ پرفارم کرنا۔ سر ود ڈیو اپالوجی، جب اقبال نے جواب دیا ہے نا، تو اس نے یہ کہہ کے دیا ہے کہ میں نے اس سائیکی کے قریب رہ کر بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، جو خضر کی تھی۔ نہیں، میں عرض کرنے، میری بھی سنیں، میں آپ کی سن لی، میں ایکٹنگ ہے، میں ایکٹنگ ڈرامہ ایکٹنگ کرنا اور بات ہے اور لکھنا اور بات، میں عرض کرنا جہاں پہ میں آپ کی تائید میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈرامہ جو ہے اس کی مخالفت کی ہے، تو وہ ڈرامے کی جو ایکٹنگ ہے، جب ایک اور ایکٹر وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر وہ مسائل۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھتا، چاہے آپ ایکٹنگ کریں، چاہے آپ ڈرامہ ویسے لکھیں کتاب میں، جب آپ ابلیس کو لکھ رہے ہیں تو ابلیس بن کر لکھ رہے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر رہے ہیں ایکٹنگ صرف سٹیج پر نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کردار کو اوڑھتے ہیں، اس کی سائیکی میں اترتے ہیں، تو آپ اس وقت اسے لیو کر رہے ہوتے ہیں۔ چلے، میں تو اس کو الٹ سمجھتا ہوں کہ آپ ابلیس کے کردار میں نہیں اترتے، اصل میں آپ خود ہوتے ہیں، اپنی بات کرنے کے لیے آپ ابلیس سر آپ اپنے اس شر کے ساتھ جڑتے ہیں نا۔ جی وہی نا، آپ اپنے اس کا مطلب آپ اندر موجود ہیں، جی بالکل، کریکٹر آپ نے بعد میں ڈھونڈا ہے، جبکہ جو ڈرامہ کرنے والا ہے اس کو کریکٹر بنا کر دیا جاتا ہے، وہ بعد میں اس کے اندر آتا ہے۔ سر میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک کریٹو میں عرض کرتا ہوں، ڈرامہ لکھنے والے میں اور کردار ادا کرنے والے، کریٹیوٹی یہی ہے نا، ڈرامے کے فن کی کریٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کتنا اتر سکتے ہیں، تو اس کی کریٹیو ڈیمانڈ ہے نا، تو یہ بھی آپ کی تخلیقی واردات کی ڈیمانڈ ہے۔ تو جیسی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے یا یہاں ٹھیک کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اقبال کا جو یہ نقطہ نظر تھا نا کہ بھی جب آپ کسی دوسرے کردار کو، ایول کو اوڑھتے ہیں، تو آپ کی نفسیات جو ہے، یہ ہے نا بنیادی بات، کہ آپ کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے، آپ کی خودی پر، تو وہ تو لکھتے وقت بھی پڑے گا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک اچھے مثال کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھایا کہ اقبال کے ہاں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو جن کے میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ اپنے وقت میں رہ جائیں، اور کن میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ آگے چلیں، اور خاص طور پہ وہ بات کہ جو بڑے لوگ ہیں جو کلاسکس بن جاتے ہیں، ان کے بڑے اور تمام حصے ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وقت آگے چل کے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو چیزیں ہمیں ریلیونٹ نہ لگ رہی ہوں، ہمارے تاریخی تہذیبی سفر میں آگے چل کر وہ پھر سے ریلیونٹ ہو جائے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور امید ہے تھوڑی سی طویل ہو گئی یہ بات، لیکن ظاہر سوال جو ہے اس کا تقاضا ایسا تھا کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، تو میں شکر گزار ہوں علی صاحب کا کہ انہوں نے مہربانی فرمائی۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔